بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کی توفیق سے اسلامی قمری سال اس کے دوسرے مہینے ماہ سفر کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو نیا سال ہجری کا شروع ہوا اسے ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے اور پہلے سے بڑھ چڑھ کر ہمیں اپنے سے قریب ہونے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سننا چاہتے ہیں قریب قریب آ جائیں۔ ماہ سفر کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت سے غلط تصورات، خیالات موجود ہیں جن کی وجہ سے بہت سے لوگ اس مہینے میں گمراہ ہوتے اور اس مہینے کو نحوست والا سمجھتے ہیں۔ اس بارے میں چند ایک باتیں اللہ کی توفیق سے اشارات کی زبانی سن لیتے ہیں تاکہ ہم اس بات کو جان سکیں کہ ہماری شریعت، ہمارے دین نے اس مہینے کے بارے میں ہماری رہنمائی کس طرح کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماہ سفر ماہ محرم کے بعد ہے اور محرم حرمت والا مہینہ کہ اس میں جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد زمانہ قدیم سے منع ہے۔ اسلام سے پہلے بھی یہ مہینہ حرمت والا تھا۔ تو جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوتا لوگ سفر کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، لڑائی جھگڑوں کے لیے، جنگوں کے لیے اپنے گھر سے نکل آتے۔ تو اس وقت سے یہ تصور موجود ہے کہ محرم کے بعد جو سفر ہے یہ مصیبتوں کا، بلاؤں کا اور آفتوں کا مہینہ ہے۔ دوسری بات ماہ سفر کے متعلق یہ ہے کہ لفظ سفر جو ہے اس کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں، اس کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ سفر وہ سانپ ہوتا ہے جو پیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے اور بھوک کی شدت کے وقت وہ انسان کو اندر سے کاٹتا اور ڈستا ہے۔ یہ عربوں کے ہاں اس کا معنی یہ۔ ایک سفر کا معنی یہ کہ سفر سے مراد پیٹ کا وہ درد یا پیٹ کی وہ بیماری جو بھوک کے وقت جاگتی اور انسان کو اذیت اور تکلیف پہنچاتی۔ اور تیسرا سفر کا معنی عربوں کے ہاں یہ کہ جگر اور پسلیوں کے سرے پر ابتدا میں کچھ جراثیم، انہیں سفر کہا جاتا اور یہ جراثیم ہماری آج کی زبان میں یرکان کا سبب بنتے ہیں۔ رنگ پیلا ہوتا ہے، انسان بیمار ہوتا ہے اور بدن لاغر سے لاغر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ چند معنی جو ہیں سفر کے عربوں کے ہاں زمانہ قدیم سے، اسلام سے پہلے سے رائج ہے۔ تیسری بات، تیسرا نقطہ سفر کے متعلق یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ سفر کے متعلق عجیب و غریب خیالات رکھتے اور اسے نحوست والا سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں سفر میں آفات اترتی ہیں، سفر میں بلائیں اترتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، کوئی کاروبار، کوئی شادی نکاح، کوئی ضروری کام، کوئی سفر ہم نے ماہ سفر میں نہیں کرنا کہ اگر کیا تو تباہ و برباد ہو جائے گے۔ اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سفر، ماہ سفر کے پہلے 13 دن
بڑے بھاری ہیں۔ ماہ سفر کی آخری بدھ کو 3000 بلائیں آسمان سے اترتی ہیں اور زمین میں دنگا فساد کرتی ہیں۔ غیر اس طرح کی بہت سی باتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ان کا جواب ہم چوتھے نقطے میں دیتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا چوتھا نقطہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اس مہینے کے بارے میں کیسے رہنمائی فرمائی کہ آپ ہی کا اسوہ طریقہ ہمارے لیے نمونہ بھی ہے، قابل عمل بھی ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کے اندر کوئی برائی، کوئی نحوست، کوئی خرابی نہیں۔ توجہ سے سننا، اور یہ تینوں چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ فرمایا کوئی اچھوت کی بیماری نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ کسی ایک کو بیماری لگی ہے تو اس سے دوسرے کو لگ جائے گی۔ کہا اس بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بیماری کے اپنے اندر کوئی طاقت نہیں کہ لگے۔ اللہ کا حکم ہو تو سب کو لگ جائے، حکم نہ ہو تو بیمار لوگوں میں چلتا پھرتا رہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کی واضح مثال ہم نے کرونا کے دنوں میں دیکھی۔ کتنے گھروں میں آئسولیٹ ہونے والے، حتیٰ کہ نمازیں اور جمعوں سے غائب رہنے والے، انہیں کرونا ہو گیا، مر گئے۔ اور کتنے بازاروں سڑکوں پہ پھرنے والے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بیماری کے اپنے اندر کوئی طاقت نہیں، ان کا حکم ہے۔ حکم ہو تو لگ جائے، حکم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھوت کی بیماری نہیں۔ دوسری بات، حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الو، اس کے اندر کوئی نحوست نہیں۔ ہمارے ہاں الو کو بے وقوفی کا بھی اور نحوست کا سمبل سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا کوئی نحوست نہیں، جانوروں میں سے ایک جانور ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ ماہ سفر، یہ جو سفر کا مہینہ دوسرا، اس کے اندر کوئی نحوست نہیں۔ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں، اٹکل پچو، بے بنیاد باتیں۔ جس طرح دوسرے مہینے، دوسرے ہفتے، دوسرے ایام دن ہیں، اسی طرح یہ بھی ہے۔ تو اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کی نفی فرمائی۔ اچھوت کی بیماری، الو کا منحوس ہونا اور ماہ سفر کا منحوس ہونا، اس کی نفی فرمائی۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقے سے اس بات کو سمجھایا۔ امام بخاری نے ہی نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، اور جو چیز اللہ ارشاد فرمائے وہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی۔ ایک قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں، ارشادات ہیں، وہ احادیث قدسیاں ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کے بیٹے نے مجھے تکلیف دی، اذیت دی۔ کس طرح؟ یہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، فلاں دن بڑا منحوس ہے، فلاں مہینہ بڑا خراب ہے، فلاں وقت جانا ہی نہیں، وہ وقت ہی منحوس ہے۔ یہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں خود ہوں۔ کیا مراد؟ کہ میرا بنایا ہوا زمانہ، میرے حکم سے سب کچھ ہوتا، تو کس طرح یہ زمانے کو، وقت کو، اوقات کو برا کہہ رہے ہیں؟ تو گویا یہ آدم کا بیٹا جو ہے مجھے اذیت دیتا ہے یہ کہہ کے کہ فلاں وقت، فلاں زمانہ، فلاں مہینہ برا یا منحوس ہے۔ تو حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنے کو اذیت دینے سے عبارت کیا، تعبیر کیا۔ اور جو بندہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ حرکت کرے، اللہ کو اذیت تکلیف دے، تو اس کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ اور جو اللہ سے جنگ کرے وہ بچ سکتا ہے، اپنا کھانا خراب ہی کروائے گا۔ پانچویں بات ماہ سفر کے متعلق کہ لوگ کہتے ہیں بڑا منحوس ہے، اس میں نکاح، شادی، سفر کچھ نہیں کرنا۔ آئیے ہم اپنی
اسلامی تاریخ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوتی ہے، اس سے دیکھتے ہیں کہ ماہ سفر میں کیسی کیسی عظیم باتیں رونما ہوئیں اور وقوع پذیر ہوئی۔ مسلمانوں نے اجتماعی ہجرت جو مکہ سے مدینہ کی طرف کی وہ ماہ سفر میں ہوئی۔ اب ہجرت انتہائی عظیم کام ہے یا منحوس کام ہے؟ بولیے، کس میں ہوا؟ ماہ سفر میں، اجتماعی ہجرت کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ماہ سفر میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئی۔ دوسرا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے 2 نکاح شادیاں ماہ سفر میں ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شادیاں کی تو پھر کوئی اس مہینے کو منحوس کہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے کے وہ باقی ہے یا کہاں ہے؟ حضرت زینب ام المؤمنین اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، ان دونوں سے نکاح شادیاں ماہ سفر کے اندر، تو یہ مہینہ منحوس ہوا یا کیا ہوا؟ تیسرا، بہت سی روایات کے مطابق بی بی فاطمہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر بیٹی، ان کا نکاح بھی حضرت علی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے ماہ سفر میں ہوا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 نکاح کیے اور اپنی بیٹی کا بھی اسی مہینے میں۔ منحوس ہوتا تو کوئی اپنی بیٹی کو منحوس وقت میں رخصت کرتا ہے؟ وہ باپ کہلانے کے قابل ہی نہیں جو اس طرح کرے۔ بی بی فاطمہ جو لخت جگر نور نظر، ان کا نکاح اس مہینے میں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد ہماری اسلامی تاریخ کے اندر بہت سی فتوحات، کتنے کتنے شہر ملک جو ہیں وہ اسی مہینے میں فتح ہوئے۔ تو یہ کہنا منحوس ہے، کچھ کرنا نہیں، یہ ہے وہ ہے، یا اس مہینے میں کچھ خاص عبادات کا اہتمام کرنا، شیرینی تقسیم کرنا، دیگیں پکوانا، غریبوں کو کھانا کھلوانا، یہ پورا سال انتہائی اچھی باتیں ہیں، ان سے ہمارا دین نہیں روکتا، لیکن ماہ سفر کو خاص کر کے ان کا اہتمام کرنا، ان کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اگر دین سمجھ کر کیا جائے تو یہ بدعت میں شمار ہو۔ تو ان 5 نقطوں کا خلاصہ یہ کہ ماہ سفر عام مہینوں کی طرح مہینہ ہے، اس میں نہ نحوست ہے، نہ کچھ برائی ہے، نہ کچھ خرابی ہے، نہ کوئی خلل نفس ہے، بلکہ یہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے سال کے باقی 11 مہینے بنائے۔ اب میرا آپ کا فرض کیا ہے کہ جب ہم نے یہ بات سنی، سمجھی، جانی، تو ان چیزوں پر خود بھی عمل کریں، اپنے گھروں میں بھی ان چیزوں کا چلن کریں، اور اپنے گرد و پیش میں بھی لوگوں میں ان چیزوں کو پھیلائیں، تاکہ بدعات، خرافات، برائیاں، غلط رسوم و رواج، ان کا خاتمہ ہو، اور ہم اللہ کے ہاں بری و ذمہ ہوں کہ ہم نے جو بات جانتے ہیں وہ امانت اور دیانت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیں۔ باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس مہینے کے متعلق بھی اور سال کے باقی ایام اور مہینوں کے متعلق بھی صحیح شریعت کے مطابق طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں جو بدعات، غلط رسومات، خرافات موجود ہیں ان سے ہمیں بھی بچائیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔